اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح مانگی، فتح طلب کی، فتح کا سوال کیا، یعنی رسولوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَحَابَ، اور نامراد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کلو ہر جبارین سرکش، عنیدن ضدی، وَحَابَ کلو جبارین عنید، اور ہر سرکش ضدی ہلاک ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ پچھلے آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے درمیان مکالمہ ذکر کیا، جو اپنی قوموں کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے، پہنچاتے رہے، مگر جو ہٹ درم قوم تھی وہ نہ مانی، تو اس کے نتیجے میں ان کے رسولوں نے اپنی منکر قوموں کے خلاف اللہ سے مدد طلب کی، اللہ سے فتح اور نصرت مانگی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا ہے، وَاسْتَفْتَحُوا، اور رسولوں نے بالآخر اللہ سے فتح مانگ لی، جس کا ذکر قرآن میں سورۃ الاعراف میں بھی ہے، اور بعض مقامات پر بھی ذکر ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 89 اس میں فرمایا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہمارے مخالف لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو جب انبیاء کرام نے اللہ کے حضور دعا کی اور منکروں پر، اپنے دشمنوں پر اللہ سے مدد طلب کی، تو بالآخر ان کو فتح نصیب ہو گئی، اور جو ان کے مخالف قوم تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، جس طرح آگے فرمائے اسی آیت مبارکہ میں، وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا، یعنی جو ان کے مخالف جتنے بھی سرکش عناصر تھے، حق کے مخالف تھے، وہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ جبار بولتے ہیں اس بندے کو جو زور زبردستی سے اپنے نظریات ٹھونسنے والا ہو، حق کا مخالف ہو، اللہ کی تعلیمات کا مخالف ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مخالف ہو، اسے بولتے ہیں جبار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آتی ہے، مگر وہ اور معنی میں آتی ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جبار بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات پر تسلط حاصل ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوقات پر جبر کر سکتا ہے۔ یعنی کیسے کہ اس نے مخلوقات کو اپنے حکم کا پابند بنایا ہوا ہے۔ انسان بھی ایک حد تک اس کے حکم کے پابند ہیں، وہ اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتے، انہیں بولتے ہیں امور تکوینی، جو کائناتی امور ہیں۔ مثلا کسی انسان کا پیدا ہونا یا کسی انسان کا مرنا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ مگر اچھائی کو چننا یا شر کو چننا، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ امور شرعیہ میں انسان کو اختیار ہے، مگر جو امور تکوینیہ ان میں اختیار نہیں۔ اسی طرح سورج، چاند، ستارے، یہ بھی آپ دیکھنے کہ ایک نظام کے تحت پابند ہیں، ایک نظام کے پابند ہیں، اس نظام سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس کا حکم پوری کائنات پر جاری ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جبار ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کو یہ صفت عطا نہیں ہوئی۔ بندوں میں سے جو بندہ کسی پر جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈونس جماتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ مذموم عمل ہے۔
تو یہاں جبار وہی مراد ہے مخلوقات میں سے جو حق کو دبانے کے لیے طاقت، اپنا مال اور باقی ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جبار جو سرکش وہ نامراد ہو گیا۔ عنید، آگے فرمایا عنید اس شخص کو بولتے ہیں جو حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرے، صراط مستقیم کا انکار کرے، اللہ کی راہ کا انکار کرے، اسے بولتے ہیں عنید۔ جو ضدی ہو، کفر پر اٹکا ہو، کفر پر اڑا ہو، اسے بولتے ہیں عنید۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انبیاء کرام اور رسولوں کے مقابلے میں یہ جتنے سرکش عناصر تھے، ضدی عناصر تھے، وہ سارے نامراد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور انبیاء کو فتح اور نصرت نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 16، اس میں ارشاد فرمایا من ورائہی، من سے ورائی پیچھے ہی اس کے، من ورائہی اس بربادی کے پیچھے، اس بربادی کے پیچھے، جہنم جہنم ہے، وَيُسْقَى اور اسے پلایا جائے گا، من ماء پانی سے، صدید پیپ کا، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ معاذ استغفر اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں جو پیچھے جبار عنید کا ذکر ہوا، اسی کی سزاؤں کا ذکر ہے، اخروی سزاؤں، آخرت کی سزاؤں کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ فرمایا دنیاوی لحاظ سے تو انہیں رسولوں کے مقابلے میں شکست مل گئی، وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ پھر فرمایا من ورائہ جہنم، پھر اس بربادی کے بعد، اس بربادی کے پیچھے جہنم کی سزا ہے، جہنم کی سزا ہے۔ ورا کا مطلب لغوی طور پر ہوتا ہے پیچھے ہونا، پیچھے، لیکن یہ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی ایک لحاظ سے پیچھے ہوتا ہے اور کسی دوسرے لحاظ سے وہ آگے ہوتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے، مثلا امام اگر مسجد میں کھڑا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، تو اس کے آگے جو محراب ہوتی ہے یا مسجد کی دیوار ہوتی ہے، اس لحاظ سے امام پیچھے ہوتا ہے، مگر مقتدی کے لحاظ سے وہ آگے ہوتا ہے، مقتدیوں کے لحاظ سے وہ آگے ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آگے پیچھے ہونا، تو ورا یہ آگے پیچھے دونوں معنی کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے عربی میں۔ ویسے اس کا لغوی طور پر مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، لیکن یہ آگے کا کوئی امر ہو، معاملہ ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو انہیں ناکامی مل گئی، دنیا میں حاصل و نامراد ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ان کے آگے کیا ہے، اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، من ورائہ جہنم، اس بربادی کے پیچھے مراد اس سے آگے ان کے لیے جہنم ہے۔ اور وہاں کیا ہوگا آگے مزید سزا، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جو اسے مزید اس کے جو پانی اسے دیا جائے گا وہ پیپ کا پانی ہوگا، وہ ایسا پانی ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو اہل دوزخ کی کھالوں اور ان کے گوشت سے بہتا ہوا نکلے گا، وہ خون اور پیپ سے ملا ہوا ہوگا۔ جو دوزخی ہوں گے ان کی کھالیں اور ان کے گوشت، اس سے جو بہتا ہوا نکلے گا خون اور زخموں سے پیپ، تو یہ پانی انہیں پلایا جائے گا سخت گرم، جس کا قرآن میں اور مقام پر بھی ذکر ہے، سورۃ صاد آیت نمبر 57 میں، اس میں فرمایا ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اس کو چکھیں۔ اب وہ اس کو چکھیں، یہ کھولتا ہوا پانی ہے انتہائی گرم،
اور پیپ ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ پانی جس وقت اس کے منہ کے قریب لایا جائے گا دوزخی کے کافر کے، وہ اس کو ناپسند کرے گا۔ جب وہ اس کے اور زیادہ قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو وہ پانی اس کی انتڑیاں کاٹ دے گا، اس کے اندر جو آنتے ہیں وہ کاٹ دے گا، حتیٰ کہ اس کی انتڑیاں اس کی سرین سے نکل جائیں گی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کے پہانے کی جگہ سے نکل جائیں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سورۃ الکہف آیت نمبر 29 بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پیاس کی وجہ سے فریاد کریں تو اس پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح۔ یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ بئس الشراب، وہ کتنا برا پانی ہے۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2583۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا پانی انہیں پلایا جائے گا، اس بندے کو پلایا جائے گا نافرمان، سرکش اور ضدی کو۔ اس کے بعد ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عذاب کی مزید صورتوں کو ذکر کیا، شکلوں کو۔ فرمایا یتجرعہ، وہ اسے بمشکل ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، یعنی ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد، اور نہیں ہوگا یسیغہ، وہ اسے حلق سے اتار سکے، وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا، نیچے اتار نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِي، اور آئے گی ہی اس کے پاس الموت، موت، من سے کلی، ہر مکان، جگہ سے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی، موت اس کے پاس آئے گی ہر طرف سے۔ وَمَا، اور نہیں ہوا وہ ہوگا بِمَيِّتٍ، مرنے والا۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّت، اور وہ مر بھی نہ سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ، اور پھر اس کے پیچھے یعنی اس کے آگے مزید عذاب، عذاب ہوگا، غلیظ، بڑا سخت۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے منکروں کے لیے، کافروں کے لیے، رب کے نافرمانوں کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے اور دنیا میں تکبر سے، اناد سے زندگی بسر کرتے ہیں، رب کے فرمان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان کا حال یہ ہوگا یتجرعہ، وہ اسے بمشکل ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، کیونکہ اتنا گرم، سخت، کھولتا ہوا پانی، ابلا ہوا پانی کون پی سکتا ہے؟ مگر یہ انہیں دیا جائے گا، یا تھور کے درخت کا وہ کھائیں گے، کانٹوں بنا کھائیں گے، پھر وہ پیاس لگے ہوئے انہیں مانگیں گے، تو یہ پانی انہیں دیا جائے گا، تو اسے بمشکل ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے۔ ولا یکاد یسیغہ، وہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اسے ہر طرف سے آ گھیرے گی، موت اسے ہر طرف سے آ گھیرے گی۔ مراد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں اس کے جسم کے ہر بال سے موت اسے گھیرے گی، یعنی اس کے جسم کا ہر عضو اس کے لیے موت بن جائے گا۔ اور ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا موت اس کو ہر جہہ سے گھیر لے گی، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے، ہر طرف سے موت اسے گھیرے گی۔
اور بعض ائمہ نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جو جن عذابوں میں مبتلا ہوگا اس کی تعبیر موت سے کی گئی ہے کہ سانپ اسے ڈسیں گے، بچھو اسے کاٹیں گے، آگ اسے جلائے گی، پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑے ہوں گی، گلے میں توک ہوگا، زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا، کھانے کے لیے زقوم کانٹوں کا درخت وہ ہوگا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے عذاب ہوں گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہر طرف سے اسے موت آ گھیرے گی، مگر فرمایا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مر نہیں سکے گا۔ اب یہ جو اتنا سخت عذاب کی حالت میں بھی اسے موت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ساری اس کی نافرمانیوں کا انجام اور اس کی نافرمانیوں کی سزا دی جا رہی ہوگی۔ جس طرح قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کا ذکر کیا تفسیر کرتے ہوئے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، اور کافر لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، ان پر قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ یہ ان کی سزا ہے دنیا میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر رہے، کافر رہے، نافرمان رہے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی، یہاں ٹھٹا مذاق کرتے رہے، تو یہ سزا ہے ان کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے، فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ اسے جنت کے اور دوزخ کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو۔ پھر ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو موت نہیں ہے، اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں ہے۔ تو جب یہ اعلان سنیں گے، جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کے غم وہ ان کا بڑھ جائے گا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6348 6548۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر کیا، پھر آگے فرمائی اسی آیت مبارکہ میں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، پھر اس کے پیچھے ان کے لیے اس کے لیے ایک بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ یعنی یہ صرف یہ جو پیپ کا پانی ہے، دوزخ کا عذاب ہے، صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوگا، اور بھی بڑا سخت عذاب اس کے لیے تیار ہوگا، اور بھی بڑا سخت عذاب اس کے لیے تیار ہوگا، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جو سانپ اس پر مسلط ہوں گے، بچھو مسلط ہوں گے، جو پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توک ہوگا، اور پھر وہ جو انہیں وہ جو زقوم کے درخت کھانے کے لیے کانٹوں والا وہ کھانا دیا جائے گا، یہ اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے لیے۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 18، اس میں فرمایا مثلو، مثال، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی مثال، اعمالہم، اعمال ان کے، کرمادن، راکھ کی طرح ہوں گے، اشتدت، سخت جونکا آئے، بھی اس پر، الریح، ہوا کا، اشتدت بھی روح، جس پر سخت ہوا کا جونکا آئے، فی یومن، دن میں، آصفن، آندھی کے، فی یومن آصفن، تیز آندھی کے دن، اعمالہم کرماد اشتدت بھی الریح فی یومن آصف، ان کے اعمال راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ جائے، لا یقدرون، وہ قابو نہیں پا سکیں گے، مما، اس پر، کسبو، جو انہوں نے کمایا، علی شیئن، کسی بھی چیز پر،
لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ ذالک یہی ہے، ہوا وہ، الدلال گمراہی، البعید بہت دور کی، ذالک ہوا الدلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے کافروں کے اعمال کی مشابہت بیان کی ہے۔ فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکام کو نہیں مانا، فرمایا ان کی مثال اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا آئے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ پھر اپنے کمائے ہوئے میں سے کسی پر کچھ قابو نہیں رکھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کوئی مٹی کا ڈھیر ہو، کوئی ریت کا ڈھیر ہو، آٹے کا ڈھیر ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا راکھ کا ڈھیر ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ راکھ کا ڈھیر ہو، تیز آندھی والے دن تیز ہوائیں چلیں، طوفان باد و برا آ جائیں، تو کیا وہاں کچھ باقی بچے گا؟ وہاں تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ تیز آندھی سب کچھ اڑا کر لے جائے گی، وہ راکھ اڑا کر لے جائے گی، اس کے ذرات بھی وہاں باقی نہیں بچیں گے، سب کچھ منتشر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کافر دنیا میں اپنے گمان کے مطابق جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے اچھے عمل بھی کر رہے ہوں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہوں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہوں، کسی کو پانی پلا رہے ہوں، مگر چونکہ وہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، جس نے انہیں بنایا، جس نے انہیں پیدا کیا، جس نے انہیں زندگی دی، جس نے دنیا میں نعمتیں عطا کی، چونکہ اس رب کے منکر ہیں، لہٰذا یہ سارے اعمال ان کے راکھ کے ڈھیر کی طرح برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اصل کو تو انہوں نے تھاما ہی نہیں ہے، اصل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ کوئی بندہ زمین پر ستون قائم کیے بغیر کیا فضا میں کوئی عمارت بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، اسے بنیادیں کھودنی پڑے گی، پھر عمارت اوپر بنے گی۔ تو اسی طرح فرمایا ان کے اعمال کا یہ حال ہے کہ راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، کچھ نہیں باقی بچے گا، یہ خسارہ ہو جائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی ان کی دور کی گمراہی ہے کہ حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں، رب کی معرفت نہیں رکھتے، رسولوں کی معرفت نہیں رکھتے، اس کے کلام کی معرفت نہیں رکھتے، آخرت کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو حقیقت سے چونکہ وہ دور ہیں لہٰذا وہ حقیقت میں بہت دور کی گمراہی میں ہے، اندھیروں گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے، گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے کفر اور ضلالت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کافروں کے اعمال ہیں، کافروں کے عقائد ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزائیں بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل معرفت محبت نصیب فرمائے، ہمارا جینا مرنا اسی پر بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔